بدبختوں والے کی یہ ہے۔ پھر اس قانون میں کون سے مجرم کو سزا ملتی ہے؟ جو کمزور ہے، جو غریب ہے، طاقتور کے گھر کے نوکر کی طرح یہ قانون ہے۔ اس لیے یہاں پہ کھمبیوں کی طرح سعودیہ میں کرے نا کوئی دعویٰ، دن میں تارے پورے خاندان کو مل جائیں گے۔ ایک آپ کے صحافی نے پرویز مشرف کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا یا ٹیبل ٹاک کی تھی، اس نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ اپنی عزت اتنی پیاری ہے لیکن ختم نبوت کے منکر کے لیے کہتے قانون ہی منحوس ہے۔ وہ منحوس ہے۔ کیا کہا تھا اس نے کہا دوبارہ ایسی بات کی تو جہاز پہ تجھے لوڈ کر کے سمندر میں جہاز سمیت غرق کر دوں گا۔ یہ پرویز مشرف نے کہا تھا۔ کس کو؟ آپ کے ملک کا نامور صحافی ہے، آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ممبر سے۔ اس صحافی کو یہ دھمکی دی کہ اگر دوبارہ تو نے میرے خلاف اس طرح کا پروگرام کیا تجھے تیری فیملی سمیت جہاز میں بٹھاؤں گا، سمندر میں پھینک دوں گا۔ تو ختم نبوت کے جو انکار کرنے والے ہیں، یہ تیری ماسی دے پتر نے یا تیری پھپھی دے پتر نے۔ اور جب تیرا بیٹا بھی ہو جو ایسا اعلان کرے کہ جس قرآن پہ یقین رکھنے والے کا ایمان ہے ایک زبر تبدیل نہیں ہو سکی 1450 سال میں، اور عیسیٰ کے جانے کے بعد عیسائیوں نے پوری انجیل تبدیل کر دی، ایسے ایمان والوں کے ایمان کو جو ٹھیس پہنچاتا ہے مدینے والے تاجدار کو، کہ جس کے دین کی بنیاد یہ ہے کہ عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ ایمان اللہ پر لاؤ اور سارے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ایسے ایمان اور اسلام لانے والے پیغمبر کی عظمت پہ جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے یا جرأت کرتا ہے تو اس کو کیوں نہیں جہاز میں ڈال کے سمندر میں غرق کرتے؟ کوئی ایک قادیانی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دھرتی پر زندہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ یہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین قرار دیا، اور پھر قرآن نے اس آیت کے ذریعے پوری دنیا کو یہ چیلنج کیا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، محمد سے لے کر آدم تک سارے انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ اتنی عظمت والی بات کے خلاف جو جائے، کہتے ہو یہ بھی انسانی معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن جو پیغمبر کی عزت اور عصمت پہ ہاتھ ڈالے وہ انسانی معاشرے کا حصہ نہیں، وہ انسان کے لیے فتنہ ہے، بد امنی کی وجہ ہے، انتشار کی وجہ ہے۔